ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ آپ سب کو شمیر احمد کا سلام پہنچے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سال 2014۔ آج میں نے جیسے ہی ریکارڈنگ شروع کرنا کی ہے تو باہر بارش کا موسم بنا ہوا ہے، تو اسی ٹائم سے بارش ہی لگ رہی ہے، شاید آپ کو آواز بھی فیل ہو رہی ہو ٹپ 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 کی۔ تو چلیں، میں نے کہا موسم اچھا ہے تو کام بھی کر لیتے ہیں تھوڑا۔ تو صبح سے میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، تو میں نے کہا ابھی ٹائم ہے تو ابھی پروگرام بنا لیتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سال 2014 آج کا ٹاپک ہے۔ پیرس کی نیو ایئر نائٹ دنیا کی نئے سال کی بڑی تقریبات میں شمار ہوتی ہے۔ لندن، نیو یارک، پیرس اور سڈنی، ان چاروں شہروں کی تقریبات کو بڑی تقریبات سے ملا جاتا ہے۔ اس سال دبئی میں بھی اس دوڑ میں شامل ہو گیا۔ دبئی حکومت نے بڑے پیمانے پر 2014 کی انتہائی لمحات منائے۔ دبئی کی تقریب پر $8 ملین خرچ آیا، جبکہ دنیا بھر سے 4.5 لاکھ لوگ اس تقریب میں شامل ہوئے۔ میں نے 2013 کا استقبال پچھلے سال لندن برج پر کھڑے ہو کر کیا، اور اس سال کے ابتدائی لمحات کو ویلکم کہنے کے لیے پیرس پہنچ گیا۔ پیرس شہر میں نیو ایئر کی سیلیبریشنز کے 2 بڑے مرکز ہوتے ہیں، ایوینیو شانزلیزے اور ایفل ٹاور۔ ہم اگر دونوں مراکز کو ایک ہی سمجھیں یا ایک ہی کہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ 31 دسمبر کی رات شانزلیزے کی آرک سے لے کے کنکورڈ تک اور کنکورڈ سے لے کر ایفل ٹاور تک لوگ اور سر ہی سر ہوتے ہیں۔ پیرس میں 3 سال قبل آتش بازی کی وجہ سے ایک حادثہ ہو گیا تھا، جس میں 2 لوگ مارے گئے۔ اس واقعے کی وجہ سے پیرس کی انتظامیہ نے آتش بازی پر بین لگا دی۔ پیرس میں اس سال بھی نیو ایئر نائٹ پر آتش بازی نہیں ہوئی، مگر لوگ دنیا بھر سے نئے سال کی تقریبات میں شرکت کے لیے پیرس آئے تھے۔ ہوٹل پیک تھے، سڑکوں پر گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں۔ شانزلیزے دنیا کی مہنگی ترین ایوینیو میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں دنیا کے مہنگے ترین برانڈز کے آؤٹ لیٹ ہیں۔ ایک دکان کی مالیت کئی ملین یوروز ہے۔ میں نے 31 دسمبر کی دوپہر دیکھا، ہر دکان کے سامنے ٹرک کھڑے ہیں۔ ٹرکوں میں سے پلاسٹک ون بورڈز اور دھاتی شیٹس اتر رہی ہیں۔ میرے دیکھتے کاریگروں نے دکانوں کی تمام کھڑکیوں اور دروازوں پر یہ حفاظتی شیٹس چڑھا دی۔ یہ بندوبست ہجوم کے ہاتھوں سے دکانوں کو بچانے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ لوگ جب کسی جگہ جمع ہوتے ہیں تو ان میں شر پسند بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، پاکستان میں نہیں، یہ ہر طبقے میں ہیں۔ سب سے ابھی آپ دیکھیں تو جو کرائم ریٹ ہے سب سے زیادہ USA کا ہے۔ یہ ہجوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دکانوں کی کھڑکیاں اور دروازے توڑ دیتے ہیں، اور اکثر اوقات دکانیں لوٹ بھی لیتے ہیں۔ پیرس میں اس خطرے سے نمٹنے کے لیے باقاعدہ کمپنیاں موجود ہیں۔ یہ کمپنیاں 31 دسمبر کو دکانوں پر حفاظتی شیٹیں لگا دیتی ہیں اور 1 جنوری کو اتار کر لے جاتی ہیں۔ دکاندار انہیں 1 دن کی حفاظت کا کرایہ دیتے ہیں۔ یہ اچھا بندوبست ہے۔ ہماری حکومت اور تاجر برادری بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ لاہور چیرنگ کراس، اسلام آباد بلیو ایریا، راولپنڈی کی مری روڈ اور کراچی صدر کے دکاندار ہنگاموں اور جلسوں کے ایام میں یہ بندوبست کر کے اپنی پراپرٹی بچا سکتے ہیں۔ حکومت کو آگ سے بچاؤ کے بندوبست کو بھی لازم قرار دینا چاہیے۔ ملک کے ہر دکان میں فائر الارم، کاربن ڈائی آکسائڈ کا سلنڈر، پانی کا پائپ ہونا چاہیے۔ اس سے حکومت پر بوجھ بھی کم ہوگا اور لوگ بھی نقصان سے بچ جائیں گے۔ مدینہ مارکیٹ میں اگر دکانوں نے آگ بجھانے کا بندوبست کیا ہوتا تو 10 محرم کے دن ان کا کروڑوں اربوں روپے کا نقصان نہ ہوتا۔ حکومت نے دکانوں کی تعمیر کے لیے 24 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔
اور یہ انہیں نئی دکانیں بھی بنا کر دے رہی ہے۔ حکومت اگر اس حادثے سے قبل اس رقم کا صرف 10% بھی لگا دیتی تو مدینہ مارکیٹ میں آگ نہ لگتی، اور لگ جاتی تو بھی اتنا نقصان نہ ہوتا۔ حکومت کو کمرشل انشورنس کا نظام بھی مضبوط بنانا چاہیے۔ ملک کی تمام گاڑیاں، دکانوں اور گھروں کی انشورنس ہونی چاہیے۔ مالکان جب تک انشورنس کے کاغذات پیش نہ کریں گے، گاڑی، دکان اور گھر کی فروخت نہ کر سکیں۔ اس فیصلے سے بھی حکومت پر بوجھ کم ہوگا، لوگ نقصان سے بچیں گے اور حکومت کی لوگوں کے اثاثوں تک رسائی بھی ہو جائے گی، اور یوں معیشت بھی مضبوط ہوگی۔ سال کی آخری رات پیرس کے زیادہ تر ریسٹورنٹس بک تھے۔ شانزے-الیزے ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ آپ صرف پیدل ایونیو تک جا سکتے تھے۔ ریسٹورنٹس میں نیو ایئرس ڈنرز چل رہے تھے۔ اب صرف بکنگ کے ذریعے ریسٹورنٹس میں داخل ہو سکتے تھے۔ لوگ رات 10 بجے تک شانزے-الیزے اور آئیفل ٹاور کے گرد جمع ہونے لگے۔ سردی تھی، چنانچہ تمام لوگ بھاری جیکٹوں میں چھپے ہوئے تھے۔ لوگوں نے گردنوں کو مفلرز اور پاؤں کو لانگ شوز میں چھپا رکھا تھا، جبکہ سر ننگے تھے۔ ہم لوگ سردی میں سر اور کان ڈھانپ کے رکھتے ہیں، لیکن یورپ میں لوگ سر نہیں ڈھانپتے، صرف بارش اور برف باری میں سر پر ٹوپی پہنتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک سائنس ہے۔ انسان کو سر یا کانوں سے ٹھنڈ نہیں لگتی، گردن، سینے اور پاؤں سے لگتی ہے۔ اگر آپ اپنی گردن اور سینے گرم رکھ لیں تو آپ کو سردی نہیں لگتی۔ سردی کا دوسرا مرکز پاؤں ہوتے ہیں۔ سردی میں اگر لانگ اور گرم شوز پہنے تو بھی آپ بخار، نزلہ، کھانسی سے بچ جائیں گے۔ آپ سردی میں اگر لانگ شوز، گرم شوز پہنے تو آپ بخار، نزلہ، کھانسی، اس کے علاوہ کافی ساری بیماریاں ان سے بچ سکتے ہیں۔ اگر سردی کے موسم میں نہانے سے قبل اپنے پاؤں سرد پانی سے دھو لیں تو آپ سردی، بخار اور زکام سے محفوظ رکھیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ سردی میں نہانے سے قبل اپنے پاؤں ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ آپ اگر سردی کے موسم میں نہانے سے قبل کیا کرنا ہے؟ ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھونا ہے، تو آپ کو بخار، زکام، نزلے سے آپ بچ جائیں گے۔ چھوٹی سی ایک ہنٹ ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے۔ یہ لوگ گردن، سینے اور پاؤں کو گرم رکھتے ہیں، چنانچہ ان کے سر ننگے بھی ہوں تو بھی انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ پیرس شہر میں لاکھوں لوگ شانزے-الیزے اور آئیفل ٹاور کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ آرک سے لے کر کنکورڈ تک لوگ ہی لوگ تھے۔ ان میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، نوجوان بھی تھے۔ زیادہ تر لوگوں نے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں اٹھا رکھی تھی۔ مجھے شانزے-الیزے پر تبلیغی جماعت کا بھی ایک وفد دکھائی دیا۔ یہ لوگ 10-12 لوگوں کا گروپ تھا، جس میں سیاہ فام بھی تھے اور گورے بھی تھے۔ یہ لوگ اپنے سفید چوغوں اور عماموں کی وجہ سے دور سے پہچانے جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ تعارف ہوا تو معلوم ہوا یہ اردن سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ تبلیغ کے لیے پیرس آئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کو گناہ گاروں کا یہ ہجوم دیکھ کر کیسا لگ رہا ہے؟ جماعت کے امیر نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، برادر، ہم سب اپنے خالق کے بندے ہیں۔ ہم بھی اللہ اگر انہیں مہلت دے رہا ہے تو یہ ان پر زندگی کی نعمتیں اتار رہا ہے، تو پھر ہم انہیں برا بھلا کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ کسی کو گناہ گار یا نیک کا سرٹیفکیٹ دینے والا اللہ کا اختیار ہے۔ ہم جب کسی کو گناہ گار ڈکلیئر کرتے ہیں تو ہم شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مجھے امیر کی بات اچھی لگی، میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور آگے چل پڑا۔ پیرس میں ہر طرف سر ہی سر اور جسم ہی جسم تھے۔ اگر آپ ڈرون کیمرے سے دیکھیں گے تو آپ کو ساری سر نظر آئیں گے، آپ نیچے آ جائیں گے تو آپ کو جسم ہی جسم نظر آئیں گے۔
لوگ بڑی بےتابی سے نئے سال کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم کنکورڈ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کنکورڈ فرعون کے محل کا ستون تھا۔ مصر 18ویں صدی کے آخر میں فرانس کی کالونی تھا۔ لکسر شہر فرعونوں کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں فرعون اور اس کے وزراء کے محلات، تالاب اور باغات تھے۔ یہ لائن میں تھوڑا ریپیٹ کرنا چاہوں گا۔ مصر 18ویں صدی کے آخر میں فرانس کی کالونی تھا۔ لکسر شہر فرعون کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں فرعون اور اس کے وزراء کے محلات، تالاب اور باغات تھے۔ مجھے اس شہر میں جانے اور فرعون کا محل دیکھنے اور اس کی شاہی خوابگاہ سے ایک پتھر لانے کا اتفاق ہوا۔ یہ پتھر میں نے اپنے ڈائننگ روم میں رکھا ہوا ہے۔ میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے یہ زندگی، یہ اختیار اور یہ اقتدار اگر فرعون کا نہیں ہو سکا تو یہ مجھ اور آپ کا کیسے ہوگا۔ میں یہ پتھر میاں نواز شریف کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ آج کل بہت مصروف ہیں، یہ وقت کو شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ فرصت پائیں گے تو میں فرعون کی یہ نشانی انہیں پیش کروں گا، لیکن شاید یہ تحفہ اس وقت تک ان کے لیے بے معنی ہو جائے۔ لکسر کے محلات میں سیدھے، لمبے اور آخر سے نوکدار ستون تھے۔ ان ستونوں پر فرعون کی خدائی کا آئین تحریر تھا۔ فرینچ ان میں سے ایک ستون پیرس لے آئے۔ یہ ستون شانزے-لیزے کے آخر میں ایک بڑے چوک میں لگا دیا گیا۔ آپ اگر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آپ کے پشت اس کی طرف ہو تو آپ کے بالکل سامنے شانزے-لیزے ہوگی اور آپ کو شانزے-لیزے کے آخری سرے پر شہداء کی آرچ نظر آئے گی۔ فرینچ اس ستون کو کنکورڈ کہتے ہیں۔ یہ کنکورڈ پیرس میں اکیلا ہے، اس کے باقی ساتھی لکسر میں موجود ہیں۔ کنکورڈ کی پشت پر دنیا کا مشہور عجائب گھر ہے جس کا نام لوور ہے۔ دائیں جانب سے وہ ٹنل ہے جس میں لیڈی ڈیانا حادثے کا شکار ہوئی تھی، اور بائیں جانب دودی الفائڈ کا ہوٹل ہے جس سے ڈیانا نکلی اور بدنامی سے بچنے کی کوشش کی اور موت کے پنجے میں پھنس گئی۔ لوگ ڈیانا کی یاد میں آج کل بھی ٹنل کے اوپر پھول رکھتے ہیں اور موم بتیاں جلاتے ہیں۔ کنکورڈ کے گرد ایک طویل چوک ہے۔ دن کے وقت گاڑیاں کنکورڈ کا طواف کر کے شہر کے مختلف شریانوں میں اتر جاتی ہیں، لیکن 31 دسمبر کی رات فرانس کے بدمست نوجوان کنکورڈ کے گرد جمع تھے۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا اور کنکورڈ اس ہجوم کے درمیان میں سیدھا کھڑا تھا۔ کنکورڈ پر قدیم فرعونی زبان میں کچھ تحریر تھا۔ پتھر کے اس ستون پر کیا لکھا تھا؟ میرے ذہن میں غیر متوقع سوال نے سر اٹھایا۔ شاید یہ ہے کہ دنیا فانی ہے اور ماہ و سال آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی لوگ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ میں نے سر جھک کر یہ جواب قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ شاید یہ کہ کھاؤ پیو عیش کرو، یہ میلے کسی بھی وقت ختم ہو جائیں۔ میں نے سر جھٹکا اور یہ جواب بھی مسترد کر دیا۔ پھر شاید ہی یہ کہ تم انسان بہت ہی بے وقوف، ناسمجھ اور نالائق ہو۔ تم دنیا کی ہر چیز کو مستقل سمجھ لیتے ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو تم اس کائنات کی ہر چیز پر قابو پالو گے، اور یہ جوانی، یہ عروج، بے عقل اور بے دانش تمہارے لیے مستقل ہو جائے گی۔ میں نے یہ بھی مسترد کر دیا۔ اور پھر شاید یہ کہ دنیا میں لفظوں کی عمر انسانوں سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ فرعون چلے گئے، ان کی خدائی اور ان کی ریاست بھی ختم ہو گئی، لیکن انہوں نے پتھروں پر جو لفظ تحریر کر دیے وہ آج بھی سلامت ہیں۔ یہ کنکورڈ ان لفظوں کا امین بن کر پیرس شہر میں کے قلب میں استادہ ہے۔
اور لوگ ان لفظوں کے سائے میں کھڑے ہو کے نئے سال کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے یہ جواب کپڑے کا یاس محسوس ہوا، ہوا محسوس ہوا۔ میں نے سر اٹھا کر کنکوڈ کی طرف پیچھے دیکھا۔ اس کے آخری سرے پر بادل تھے اور ہر بادل کے آگے آگے سرک رہے تھے۔ بادلوں میں روشنی بھی تھی اور یہ روشنی ہیولے سے بنا رہی تھی۔ اگر بادلوں اور ان ہیولوں میں زندگی ہوتی، میں نے سوچا، لیکن جواب سے قبل فضا میں ایک شرلی لہرائی اور ٹھا کی آواز آئی اور چاروں طرف یہ روشنی کی برسات ہونے لگی۔ ہجوم چیخا ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ 2014 کا طلوع ہو چکا تھا۔ جزاک اللہ۔ آج کی ہماری بات یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میرا کنٹینٹ اچھا لگتا ہے، میری ویڈیو اچھی لگتی ہے، تو آپ چینل سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔